अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती। अभी हम डिस्कस करेंगे लर्निंग डिसऑर्डर्स और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। ये क्या हैं, इसके बारे में जानते हैं। स्पेशल चिल्ड्रन, जिनको हम डिसऑर्डर का शिकार बच्चे कहते हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स के अंदर मसला होता है, बोलने के अंदर उनको प्रॉब्लम होती है, सुनने के अंदर या चलने के अंदर किसी भी तरह से जो मसाइल का शिकार होते हैं, डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, जिनको हम स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं, उनके क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। तो इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। लेक्चर को मैंने उर्दू के अंदर आपकी आसानी के लिए भी बयान करना है, और अगर इसको आप अच्छी तरह से तैयार करना चाहते हैं, साथ में इसकी स्लाइड्स भी मौजूद हैं। इसके अंदर आप इंग्लिश के अंदर उसकी डेफिनेशंस को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है इंसोम्निया। व्हाट इज़ इंसोम्निया? इंसोम्निया जो है ये प्रॉब्लम है सोने से रिलेटेड, कि सोने के मसाइल की नींद नहीं आती, कांट स्लीप। इसके अंदर जो बच्चा है वो सोने से जो है वो कासिर है, वो सो नहीं सकता, उसको नींद का मसला है, तो ये प्रॉब्लम है। इसके बाद है सोमनेबुलिज़म। सोमनेबुलिज़म में क्या है कि बच्चा स्लीपिंग के दौरान वॉक करता है, यानी स्लीप वॉकिंग, यानी कि सोने के अंदर चलना, सोते हुए चलना। तो ये मसाइल भी अक्सर बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद है डिसलेक्सिया। व्हाट इज़ डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया जो है ये बच्चों में मसला जो है, इसके अंदर पढ़ने में मुश्किलात आती हैं बच्चों को। यानी बच्चा जब रीड करता है तो रीडिंग के दौरान वर्ड्स को इंटरप्रेट नहीं कर पाता, लेटर्स को नहीं समझ पाता, सिंबल्स की इसको समझ नहीं लगती, और पढ़ने के अंदर उसको मसाइल होते हैं। तो पढ़ने के अंदर मसाइल जो हैं, इसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। इसके बाद है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया का ताल्लुक़ लिखने से है, कि बच्चा लिखने में मसाइल का शिकार होता है, कि उसके अंदर अनकंसिस्टेंट होता है, उसको स्पेस देना सही तरह से नहीं आता, उसके अलावा उसकी जो आपस में गैपिंग है वो पूरी नहीं होती, वर्ड्स का स्पेलिंग जो है उसकी मिस्टेक होती है, और पेपर की पूरी प्लानिंग के तहत उसको लिखता नहीं है, या इसके अलावा कंपोजिंग के दौरान उसकी एडजस्टमेंट के दौरान सही नहीं काम करता। यानी कि लिखने से मसाइल जितने भी दरपेश हैं वो बच्चे को होते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया लिखने से इनके ताल्लुक़ रखता है, कि लिखने के मसाइल। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया के अंदर कैलकुलेशन के मसाइल होते हैं। बच्चा जमा तफरीक के सवालात सही तरह से नहीं कर पाता, काउंटिंग के उसको प्रॉब्लम्स होते हैं। तो तमाम के तमाम मैथ के जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसके अंदर पाए जाते हैं, तो बच्चा इसका शिकार होता है। नेक्स्ट जो है वो है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या है? यानी कि ये इसके अंदर तीनों मसाइल आ जाते हैं, कि लिखना, पढ़ना और बोलना, इसमें सभी शामिल होता है। यानी कि ये देखने से ताल्लुक़ रखता है, कि बच्चे को सही तरह से समझ नहीं लगती कि किस तरह से लिखना है, पढ़ना है और बोलना है। यानी कि ना जो बोला जा रहा होता है, लिखा जा रहा होता है या पढ़ने के काबिल होता है, उसको देखने के बाद वो सही तरह से कर नहीं पाता, तो इसको बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। इसके बाद है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया के अंदर क्या है कि बच्चे के बॉडी पार्ट्स जो हैं उसके अंदर डिसऑर्डर होता है। वो कई हद से ज़्यादा, कोई हिस्सा बड़ा होता है, कोई कम होता है, कहीं पे शॉर्ट पार्ट होता है, कहीं पे जो है वो लार्ज होता है बॉडी का। तो ये इस तरह के मसाइल जो हैं बच्चों में अमूमन पाए जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डिसमॉर्फिया। इसके बाद है डिलीरियम। डिलीरियम इसका ताल्लुक़ जो है माइंड से है, कि रेस्टलेस माइंड को ये शो करता है,
کہ دماغ کے اندر بے چینی کا پایا جانا، ڈسٹربڈ مائنڈ کا ہونا، تو اس کو بولتے ہیں ڈیلیریم۔ اس کے بعد ہے ڈسٹوپیا۔ جیسے یوٹوپیا ہے، یعنی کہ ایک خیالی تصوراتی دنیا کے اندر بندہ عیش و عشرت سے زندگی گزار ہوتا ہے، خیالوں کے اندر وہ بندہ بادشاہ بنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ڈسٹوپیا کے اندر بھی خیالات تصورات ہوتے ہیں، لیکن وہ پلیزنٹ نہیں ہوتے، ان پلیزنٹ ہوتے ہیں اور بیڈ قسم کے ہوتے ہیں۔ ان برے خیالات ذہن کے اندر ہونا، ہر وقت ذہن کے اندر اس طرح کے خیالات رہنا جو برائی کا شکار ہوں، تو اس کو بولتے ہیں ڈسٹوپیا۔ اس کے بعد ہے ڈستھیمیا۔ ڈستھیمیا کے اندر جو ہے ڈپریشن اور سیڈنس کا پایا جانا ہوتا ہے، کہ بچہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، اور اگر یہ چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو لائٹلی پرابلم ہوتا ہے، لیکن اگر یہ مسئلہ 2 سال یہ سے سکسیڈ کر جائے تو پھر یہ میجر ڈپریشن بن جاتا ہے، جو بڑی بیماری بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سولیلوکیو۔ سولیلوکیو کیا ہے کہ بچہ اس طرح کا جو ہے وہ اپنے آپ سے تنہائی کے اندر باتیں کرتا ہے، خود خیال کرتا ہے، پھر خود ہی خود اسپیکنگ کرتا ہے، اونچی آواز سے خود اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ جو ہے موجود ہے۔ اس کے بعد ہے ایمنیزیا۔ ایمنیزیا کیا ہے؟ ایمنیزیا کا مطلب ہے پارشل یا ٹوٹلی لاس آف میموری، کہ یا تو دماغ کا پوری طرح سے میموری کا کھو جانا یا اس کا کچھ حصہ غائب ہو جانا، یہ بھی بچوں کے مسائل میں سے شامل ہے۔ اس کے بعد ہے افیزیا۔ افیزیا یہ بھی بچوں کے مسائل میں سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنے کے اندر اس کو ڈیفیکلٹی آتی ہے، کمیونیکیشن کے اندر، انڈرسٹینڈنگ کے اندر جو ہے، سپیکنگ کے اندر، یا اس کے علاوہ جو ریڈنگ ڈیفیکلٹی ہے، رائٹنگ ڈیفیکلٹی ہے، یعنی جب کمیونیکیٹ کر رہا ہو، بات کو پہنچانا ہو کسی بھی صورت میں ہو جائے، تو اس میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، اس کو کمیونیکیٹ کر نہیں پاتا، لینگویج ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کی کمیونیکیشن جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے آڈیٹری پروسیسنگ ڈس آرڈر، APD۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو سننے میں مسائل ہوتے ہیں۔ آڈیٹری کا مطلب ہوتا ہے سننا، سماعت کی آڈیو سے تعلق رکھتا ہے، کہ سننے میں اس کو مسائل ہوتے ہیں، وہ بات کو سن نہیں پاتا، یہ نہیں پتہ چلتا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کیسے سمجھنا ہے، تو یہ ہے آڈیٹری پروسیسنگ ڈس آرڈر، APD۔ اس کے بعد ہے ADHD یا ADD۔ یہ اس کا مطلب ہے ADHD کا مطلب ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ڈس آرڈر، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ڈس آرڈر۔ تو اس طرح کا بچہ جو ہے اس کے اندر بھی جو بات کو فوکس کرنا ہے، بات پر فوکس کرنا اور اس کو سمجھنا اور اٹینشن کے ساتھ سننا، تو اس مسائل کا شکار ہوتا ہے، کہ وہ بات کے اوپر کوئی بھی جب بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کر پاتا، اور پیئنگ اٹینشن اس میں یہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے کہ وہ بات کو توجہ کے ساتھ نہیں سنتا۔ اور اس کے بعد اس کو جو اس کا بیہیویئر وہ کنٹرول نہیں ہوتا، وہ ہائپر ہوتا ہے، بات پہ غصے ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ اس کو بات کی سمجھ نہیں آتی، اور امپلسو ہوتا ہے کہ ہر بات پہ وہ جذبات میں آ جاتا ہے اور بات سنے بغیر ہی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بچے بھی اکثر موجود ہوتے ہیں جو اس طرح کے شکار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ آٹیزم ہے۔ آٹیزم کیا ہے کہ یہ عموماً عام چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ بچوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر بچہ اس مسئلے کا شکار ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ کمیونیکیشن اور انٹریکشن کر سکے، کہ اس کے اندر وہ ڈس آرڈر ہوتا ہے، کہ یہ خامی ہوتی ہے اس کے اندر کہ کمیونیکیشن کرنے کے دوران آپس میں انٹریکشن کر سکے، انٹریکٹ نہیں کر پاتا، اس کے اندر انٹریکشن نہیں ہوتی ہے، کہ a serious developmental disorder that impairs the ability to communicate and interact۔ یہ کمیونیکیشن اور انٹریکٹ جو ہے، کمیونیکیٹ اور انٹریکٹ نہیں کر پاتا بچہ، تو یہ کہلاتا ہے آٹیزم۔ اب یہ کچھ سٹیپس ہیں جن کی مدد سے
بچوں کو اچھی طرح سے کور اپ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے اٹریکشن۔ تو ٹیچر کو چاہیے وہ اٹریکشن پیدا کرے، بچے کے ساتھ اٹریکٹ ہو، تو اس کے ساتھ تعلق بنائے اور اس کو اپنے قریب لے آئے اور اس کا اعتماد حاصل کرے، اور اس کے ساتھ انٹریکشن پیدا کرنے کے ساتھ اس کو پھر آہستہ آہستہ جو ہے سکھائے۔ اس کے بعد ہے آبزرو۔ ٹیچر کو ایک اچھا آبزرور ہونا چاہیے کہ بچے کے مسائل کو پرکھے اس میں کون سی خامی ہے۔ جب اس کو وہ آبزرو کر لے تو اس کے مطابق اس کو پھر ہینڈل کرے۔ فار ایگزامپل اس کو صحیح طرح سے وہ سننے میں اس کو مسائل ہیں، تو اس طرح سے وہ پھر وہ ڈیمانسٹریشن کا میتھڈ اس طرح سے یوز کرے کہ اپنے دکھانے سے اس کو ایکٹیویٹی کر کے دکھائے، جس سے بچہ دیکھنے سے سمجھ جائے۔ اسی طرح سے بہت سارے طریقہ کار ہیں جس کی مدد سے جو اس طرح کے بچہ مسئلے کا شکار ہے اس کو اس حساب سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بی فلیکسیبل ہے کہ وہ فلیکسیبل ہو، میں اس ٹیچر کے اندر لچک پائی جانی چاہیے۔ اگر فار ایگزامپل جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ بچہ امپلسو ہو جاتا ہے، ہائپر ہو جاتا ہے، تو اس دوران ٹیچر کے اندر وہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ اس کو وہ نرمی کے ساتھ سمجھائے، خود سخت نہ ہو جائے۔ بی پازیٹیو، اور ہر وقت جو ہے نا وہ پازیٹیو رہے، نیگیٹو مائنڈڈ نہ ہو۔ تو اس طرح سے اسٹیپ کو اپنانے سے وہ بچہ جو اچھی طرح سے کو ہم کور کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔